السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اردو پروفیسر۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ، اب ہر کوئی بادہ خار ہوگا۔ بر صغیر پاک و ہند کے درویش لاہوری، ایک عظیم الشان شاعر، باکمال فلاسفر اور مفکر، اللہ کے ولی، عاشق صادق درود پاک، تحریک پاکستان کے روحانی رہنما، جنہیں آج تاریخ اور پوری دنیا شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھ کے حکیم الامت کا خطاب پایا۔ درود پاک کے اس مقدس وظیفے نے کیسے ایک کبوتر باز نوجوان کو علامہ محمد اقبال بنا دیا۔ دوستو، اردو پروفیسر نے یہ ویڈیو تاریخ اور علامہ اقبال کی زندگی پر مکمل سٹڈی اور ریسرچ کرنے کے بعد تیار کی ہے۔ تو ویڈیو کے بارے میں کوئی بھی سوال یا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی کر سکتے ہیں۔ آگے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے، 1 کروڑ درود پاک کی گنتی مکمل کرنے کے دوران آپ کو کیا لطف و عنایات ملی، علامہ اقبال کو حکیم الامت کا خطاب ملنے کی کیا وجہ تھی۔ تو اس طرح کے چند علامہ صاحب کی زندگی کے روحانی واقعات آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرد کلندر روحانیت کے کس درجے پر فائز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں مقبولیت کی وجہ، یہ بات ہے 1930 کی۔ سری نگر کشمیر موجودہ انڈیا سے ایک نوجوان علامہ اقبال سے ملنے ان کے گھر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو علامہ صاحب کے درینہ ملازم علی بخش نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے اس نوجوان کو کھڑا پایا۔ اس نوجوان کی عمر 30 سے 35 سال کے درمیان تھی۔ علی بخش نے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے علامہ اقبال سے ملنا ہے۔ علی بخش اندر گیا اور علامہ صاحب سے کہا کہ ایک نوجوان سری نگر سے آپ کو ملنے آیا ہے۔ علامہ صاحب نے کہا اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان اندر آیا تو حیرت کے ساتھ علامہ اقبال صاحب کو دیکھنے لگا۔ علامہ صاحب نے سوچا کہ شاید اس نوجوان کو کچھ پیسے چاہیے ہوں، کیونکہ علامہ صاحب کے پاس لوگ پیسوں کی غرض سے آتے جاتے رہتے تھے۔ علامہ صاحب حسب توفیق ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسی سوچ کو لے کے علامہ اقبال نے اپنی جیب سے کچھ پیسے اس نوجوان کو دینا چاہے، لیکن اس نوجوان نے رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ علامہ صاحب، میں ایک سید زادہ ہوں، میرے بڑے نوکری کر گئے تھے تو اب میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں، میں نے صرف آپ کو دیکھنا اور ملنا تھا۔ پھر اس نے کہا، علامہ صاحب، میں نے ایک رات خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا کہ نماز با جماعت کے لیے صفیں بنائی جا رہی ہیں اور جماعت کروانے کے لیے مصلی امامت پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو آپ نے فرمایا وہ ابھی تک نہیں آیا، تو تمام لوگ دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص آیا تو وہ شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف صف میں کھڑا ہو گیا۔ صبح بیدار ہونے کے بعد مجھے اس بات پر بڑی حیرت تھی کہ آخر وہ شخص کون ہے جس کا انتظار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ پھر میں نے اس شخص کا حلیہ ذہن میں رکھ کر صبح لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ شخص کون ہے، تو کسی نے بتایا یہ تو علامہ اقبال کا حلیہ ہے، وہ ایک مسلمان شاعر ہے اور سیالکوٹ میں رہتا ہے۔ تو علامہ صاحب، میں دیکھنا اور پوچھنا چاہتا تھا آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور خاص توجہ حاصل ہوئی۔ یہ سن کر علامہ صاحب زارو قطار رونے لگے۔ پھر کہا کہ کوئی خاص اعمال تو نہیں ہے میرے، لیکن میں روزانہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ سب لطف و عنایت اور حضور کی بارگاہ میں مقبولیت درود و سلام کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک دفعہ کسی نے پوچھا، علامہ صاحب، آپ کو علامہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حالانکہ علامہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے 10 سالہ درس نظامی عالم فاضل کا کورس کیا ہوا ہو، لیکن آپ کے پاس تو صرف ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، درس نظامی تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ تو علامہ صاحب مسکرائے اور بولے، ہاں یہ سب سچ ہے کہ میں نے کوئی بھی عالم فاضل درس نظامی کا کورس نہیں کیا ہوا، لیکن لوگ پھر بھی مجھے علامہ کہتے ہیں۔ یہ عزت و احترام مجھے صرف اس وجہ سے ملی ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیوانہ وار محبت کرتا ہوں۔ ایک کبوتر باز سے عاشق رسول کیسے بنے؟
علامہ صاحب اپنی کم عمری میں ایک بہت بڑے کبوتر باز ہوا کرتے تھے۔ آپ کے پاس ہر رنگ و نسل کے کبوتر ہوا کرتے تھے۔ کبوتر بازوں کے ساتھ محفلیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کا یہ کبوتر بازی کا دور اپنے پورے عروج پر تھا۔ علامہ صاحب کو روحانیت اور دین سے لگاؤ وراثت میں ملا تھا۔ علامہ صاحب کے والد محترم شیخ نور محمد اور آپ کی والدہ دونوں دیندار اور ایک نیک انسان تھے، تو علامہ صاحب نے اپنی کبوتر بازی کے دور میں بھی کبوتروں کے لیے کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، نہ ہی کبوتروں کو پکڑنے کے لیے لوگوں کے گھروں یا چھتوں کو پھلانگا، اور نہ ہی کبھی کسی بلی کو مارا، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ کبوتر باز حضرات بلی کے سخت دشمن ہوا کرتے ہیں۔ وہ بلی کو اپنے کبوتروں کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بلی کو مار دیتے ہیں۔ علامہ صاحب نے کبوتر بازی بھی اصولوں پر کی، لیکن پھر آہستہ آہستہ کبوتر بازی سے آپ کی طبیعت بیزار ہونے لگی۔ کچھ اہل نظر علماء کے منع کرنے پر علامہ صاحب نے کبوتر بازی ترک کر دی۔ 1 کروڑ مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا سفر۔ علامہ صاحب نے اپنی زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا۔ آپ کثرت سے درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ آپ نے روزانہ درود پاک پڑھنے کا ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ علامہ صاحب درود خضری کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے کے دوران میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت سی لطف و عنایت دیکھی۔ جیسے جیسے میں درود پاک پڑھتا گیا، لوگوں میں میری مقبولیت بڑھتی چلی گئی، لوگوں کے دلوں میں میری عزت اور احترام زیادہ ہوتا گیا، میری شاعری اور میرے کلام میں مٹھاس اور تاثیر آتی گئی، مجھے خوابوں میں بشارتیں ملنے لگیں، جیسا کہ علیحدہ وطن کا خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت وغیرہ۔ اس کے بعد علامہ صاحب نے اپنی زندگی کے آخری دن تک درود پاک کا وظیفہ نہ چھوڑا۔ دوستو، امید ہے کہ اس انفارمیشن سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کے آخر میں اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اس عظیم درویش کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنی فیملی اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔